السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گی۔ طبیعت کا خیال رکھیے۔ دعا کی درخواست ہے۔ آج ایک افسوسناک خبر سعودی عرب سے واٹس ایپ پر گشت کر رہی ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم جو خبریں اخبار میں شائع ہوتی ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں انہیں پڑھتے ہیں اور فارورڈ کرتے بھی ہیں۔ ہمیں اگر شک و شبہ ہو کسی خبر کے سلسلے میں تو فارورڈ نہیں کرتے۔ احتیاط بھی آج کل کیا جاتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ کسی خبر کو جبکہ وہ ریلیبل ہونے پر شک کی جاتی ہے، فارورڈ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب آئیے ایک خبر جو آخر کی نظر میں بہت افسوسناک ہے اسے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سعودی عرب کی خبر ہے لگتا ہے۔ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، آئیے اس پر نظر کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بچے بچ جائیں اور ان کو موت کی سزا نہ ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ اور دنیا بھر کے تمام اچھے لوگوں کا یہی خیال ہے، اور وہ مانگ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان بچوں کی جان بچائیے۔ یہ خبر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں 8 بچوں کو سزائے موت کا حکم۔ ریاض۔ انسانی حقوق کے تازہ ترین جرائم میں سعودی عرب کے رہنماؤں نے اس ملک کے 8 معصوم بچوں کو سزائے موت کا حکم جاری کیا ہے۔ میڈیا اور قانونی اداروں نے شدید رد عمل میں اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یہ تمام بچے شیعہ ہیں، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ان تمام بچوں پر ایسے مبہم اور مشکوک جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے جن کا ارتکاب ان کی عمر اور حالت کے بچوں کے لیے ناممکن ہے۔ وہ 7 سعودی بچے ہیں جنہیں سعودی حکومت نے من مانی اور بغیر کسی وضاحت کے موت کی سزا سنائی تھی۔ اس گروہ کا 8واں شخص عبداللہ الحویتی ہے، جسے سزائے موت پانے والے بچوں میں سب سے کم عمر سمجھا جاتا ہے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی عمر 13 سال تھی، اور اب وہ جیل میں ہے اور اب اس کی عمر 20 سال ہے۔ اس گرفتار بچے کی کہانی یہ ہے کہ 8 مئی 2017 کو سعودی سیکورٹی فورسز نے الحویتی خاندان کے گھر پر حملہ کیا اور اسے چوری اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ وہ ایک شیعہ مذہبی گھرانے کا بیٹا تھا اور معاشرے کے کمزور طبقات سے تھا۔ 27 اکتوبر 2019 کو شمالی سعودی عرب میں تبوک کے علاقے کی فوجداری عدالت نے الحویتی کو زیورات کی دکان سے مسلح ڈکیتی اور صوبہ زبا میں ایک پولیس اہلکار کو آتشی اسلحہ سے ہلاک کرنے کے الزام میں موت کی سزا سنائی۔ اس سعودی بچے کی والدہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا، تبوک کی فوجداری عدالت اپنی لاپرواہی اور مجرم کی شناخت چھپانے کی وجہ سے میرے بیٹے کو شکار بنا رہی ہے۔ تبوک عدالت واقعے کی رات اپنے بھائی
اور دوستوں کے ساتھ اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی ہے اور قواعد و ضوابط کا احترام نہیں کرتی ہے۔ یہ عدالت جان بوجھ کر عبداللہ کو مجرم سمجھتی